صلی علی نبینا صلی علی محمد لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یعنی اور بے شک ضرور ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھے ہیں بہت سے جن اور آدمی، اور ان کے وہ دل ہیں جن سے حق کو نہیں سمجھتے، وہ آنکھیں جن سے حق کا راستہ نہیں سوجھتے، اور وہ کان جن سے حق بات نہیں سنتے، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے. وہی گمراہ، وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں. اور فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. یعنی کیا بھلا دیکھ تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، تو کیا تو اس کا ذمہ لے گا؟ یا تجھے گمان ہے ان میں بہت کچھ سنتے یا عقل رکھتے ہیں، سو وہ نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں. ان بدگوئیوں نے چوپائیوں کا علم تو انبیاء علیہم السلام کے علم کے برابر مانا. وہی جملہ جاہلانہ، احمقانہ، خبیثانہ. کیا جملہ کہ بعض علوم غیبیاں مراد ہیں حضور کے بارے میں، جو حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ حضور کو تو جو علوم حاصل ہیں تو بعض علوم ہی ہیں، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر بچے، پاگل، بلکہ تمام حیوانات اور جانوروں، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ. نقل کفر، کفر نباشت. کفر کی نقل کفر نہیں ہوتا جبکہ ضرورت پر کہا جائے. تو یہ جو جملہ ہے جس کے اندر انہوں نے اپنا بدعقیدگی ظاہر کی اور حضور کے علم کو بچے، جانور اور پاگلوں کے برابر بتایا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والوں، ایسا کہنے والوں کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان بدگوئیوں نے، اس طرح کی بدگوئی کرنے والوں نے چوپایوں کا علم تو، جانوروں کا علم تو انبیاء علیہم السلام کے علم کے برابر مانا. اب ان سے پوچھیے
کیا تمہارا علم انبیاء یا خود حضور سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ہے؟ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنا یہ عقیدہ بنا لیا، یہ عقیدہ گڑھا کہ جیسا علم حضور کو ہے معاذ اللہ، ویسا علم جانوروں کو ہے، یعنی جیسا جانور کو علم ہے ویسا ہی معاذ اللہ حضور کو ہے، معاذ اللہ۔ تب اب ان سے خود کے بارے میں پوچھو، ان سے پوچھے کہ تمہارے علم کا کیا معیار ہے، تمہارا علم کا کیا حال ہے۔ اب ان سے پوچھیے کہ تمہارا علم انبیاء کے برابر ہے یا خود حضور سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر ہے؟ فرماتے ظاہراً اس کا دعویٰ نہ کریں گے، ظاہراً یہ خبیث جملے پر ایمان رکھنے والے بھی اس بات کا تو دعویٰ نہیں کریں گے کہ ان کا علم جو ہے حضور کے علم سے زیادہ ہے، ظاہراً اس کا دعویٰ وہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک عقل و شعور رکھنے والا یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ بدیہی بات ہے، اس میں کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے اور بچے میں فرق ہوتا ہے، نبی اور غیر نبی میں فرق ہوگا، تو استاد شاگرد میں فرق ہوگا، استاد کا علم زیادہ ہوگا، شاگرد کا کم علم ہوگا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہر عقل رکھنے والا سمجھتا ہے ان باتوں کو۔ تو وہ بھی جو ہے یہ دعویٰ تو نہیں کرے گا کہ اس کا علم حضور کے علم سے برابر ہے۔ فرماتے ہیں اور اگر کہہ بھی دیں تو کوئی بعید نہیں، اور اگر کہہ بھی دیں کہ جب چوپایوں سے برابری کر دی، کہ جب حضور کے علم کو چوپایوں کے علم کے برابر کہہ دیا، تو یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارا علم حضور کے علم سے برابر ہے، ان سے کوئی بعید نہیں۔ آپ تو دو پائے ہیں، آپ تو دو پاؤں والے ہیں، برابری مانتے کیا مشکل ہے؟ آپ اپنے علم اور حضور کے علم کو برابر مانیں تو اس میں کیا تعجب، کیا اس میں حیرانی کی بات ہے؟ کوئی مشکل بات نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ظاہراً تو اس کا دعویٰ نہیں کریں گے، تو یوں پوچھئے، تو فرماتے ہیں اب ان سے اس طرح پوچھو، یوں پوچھئے کہ تمہارے استادوں، پیروں، ملاؤں میں کوئی بھی ایسا گزرا جو تم سے علم میں زیادہ ہو، یا سب ایک برابر ہو؟ ان سے اس طرح پوچھو، آخر کہیں تو فرق نکالیں گے، آخر کہیں تو فرق نکالیں گے، آخر کہیں تو وہ فرق نکالیں گے اور کہیں گے کہ فلاں جو ہے مجھ سے اس لحاظ سے علم میں زیادہ ہیں، تو ان کے وہ استاد وغیرہ تو ان کے اقرار سے علم میں چوپایوں کے برابر ہوئے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے استادوں، پیروں، ملاؤں میں کیا کوئی ایسا گزرا ہے جو علم میں تم سے زیادہ ہو، تو وہ ضرور یہ تو کہیں گے کہ ہاں وہ استاد ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اور کہنا پڑے گا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ استاد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مانتا ہے کہ وہ علم میں جو ہے استاد سے کم ہے،
استاد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا شاگرد ہے، اور شاگرد ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کا علم استاد کے علم سے کم ہے، تو ضرور کہیں فرق نکالیں گے۔ جب فرق نکالیں گے تو ان کے وہ استاد وغیرہ تو ان کے اقرار سے علم میں چوپایوں کے برابر ہوئے، اور یہ جو کہا کہ ہاں میرے استاد مجھ سے علم میں زیادہ ہیں، یہ کہنے والا کہہ کر پھنس گیا، یہ ان سے علم میں کم ہو گیا، یہ خود ان سے علم میں کم ہے۔ جب تو ان کی شاگردی کی، جب تو ان کی شاگردی اختیار کی جب علم میں کم ہے، اور جو ایک مساوی سے کم ہو دوسرے سے بھی ضرور کم ہوگا۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ وہی جملہ جو ہے، کون سا جملہ؟ کہ حضور کو جو علوم غیبیہ عطا ہوئے ہیں تو اس سے تو بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور کی کیا خصوصیت؟ ایسا علم غیب تو زید، عمرو، بلکہ ہر بچے، ہر پاگل، تمام حیوانات، جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ تو اس نے جو ہے برابر میں لایا سب کو، معاذ اللہ۔ حضور کا علم، زید و عمرو کا علم، بچے کا علم اور ہر پاگل کا علم، تمام جانوروں چوپایوں کا علم اس نے برابر بتایا کہ یہ سب برابر ہیں علم میں۔ تو یہ سب برابر ہیں علم میں، لیکن اپنے استاد کے علم کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ مجھ سے علم میں زیادہ ہیں، وہ علم میں مجھ سے زیادہ ہیں۔ تو چند چیزیں اگر برابر برابر مقدار والی ہوں تو ان برابر مقدار والی چیزوں کے سامنے کوئی ایسی چیز لائی جائے جو ان میں سے کسی ایک سے کم ہو، تو اس کا مطلب ساری چیزوں سے کم ہو، کیونکہ ساری چیزوں کی مقدار ایک ہی ہے۔ تو وہ اپنے استاد کے علم کو اپنے علم سے زیادہ بتایا، اور جتنا بھی ہو زیادہ علم اس کے قول کے مطابق تو سب کا علم ایک جیسا ہی ہے۔ انبیاء کا، زید و عمرو، پاگل، بچے، جانور، سب کا علم برابر اس نے بتایا، اور اس میں سے استاد جو ہیں اس سے ان کے علم کو اپنے علم سے زیادہ بتایا، تو اس کا مطلب کہ یہ اس سے گیا گزرا ہے، اس سے کم علم رکھتا ہے۔ تو یہ حضرات خود اپنی تقریر کی روح سے، یعنی یہ جملہ کہنے والے، اس پر عقیدہ رکھنے والے، خود اپنے اس قول سے چوپایوں سے بڑھ کر گمراہ ہوئے۔ سب علم میں ایک برابر ہیں، اور ان میں سے کسی ایک یعنی اس کے استاد کے علم کو زیادہ بتایا، یعنی اپنے علم سے زیادہ بتایا۔ اس کا مطلب کہ وہ جو یہ بتا رہا ہے کہ سارے جو ہیں انبیاء ہوں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا پاگل ہو، بچہ ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، علم میں سب یکساں اور برابر ہیں، تو سب تو برابر ہیں، لیکن ایک کے متعلق اس نے کہا کہ اس کے علم سے کم میرا علم ہے، میرے علم سے اس کا زیادہ کم، میرے علم سے اس کا علم زیادہ ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ جانور کے علم سے بھی کم علم رکھتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ چوپایوں سے بڑھ کر گمراہ ہے، چوپایوں سے، جانوروں سے بڑھ کر گمراہ ہے، کہ چوپائے ہوتے ہیں، بدترین ان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ مارے مارے پھرتے ہیں، کہیں پر بھی منہ مارتے ہیں، ان کا کوئی نسب نہیں۔ تو یہ تو ان سے بھی گیا گزرا ہو گیا یہ عقیدہ گڑھ کر، اور ان آیتوں کے مصداق ٹھہرے۔ کن آیتوں کے مصداق؟ جن آیتوں میں بتایا گیا، جو اس سے پہلے ذکر کی گئی، جس سے پہلے جو دو آیتیں
لاتے ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ جن اور آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے لیے پھیلا رکھے ہیں، ان کے دل تو ہوتے ہیں لیکن ایسے دل ہوتے ہیں جو حق کو سمجھتے نہیں۔ ان کے پاس آنکھ ہوتی ہے لیکن وہ ان آنکھوں سے سچا راستہ نہیں دیکھتا، ان کو سچا راستہ نہیں سوچتا، سچا راستہ نہیں دکھتا۔ کان تو ہوتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، ایسے کان ہوتے ہیں۔ اور وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کی طرح ہے نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، وہی گمراہ، وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے، اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ یہ لوگ چوپائے بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، مار ایسی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے۔ فرما رہے ہیں مسلمانوں، یہ حالتیں تو ان کلمات کی تھیں جن میں انبیاء کرام اور حضور پر نور سید الانام علیہ السلام پر ہاتھ صاف کیے گئے، یعنی توہین کی گئی۔ پھر ان عبارات کا کیا پوچھنا جن میں اصالتاً بالقصد رب العزت عز جلالہ کی عزت پر حملہ کیا گیا ہو۔ یعنی اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین آمیز جملہ انہوں نے کہا، اس کے بارے میں بحث تھی۔ پھر ان عبارات کا کیا پوچھنا جن میں جان بوجھ کر انہوں نے یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی۔ خدا را انصاف کیا جس نے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ میں وقوع کذب باری کا قائل نہیں ہوں، یعنی وہ شخص اس کا قائل ہے کہ خدا بالفعل جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی نسبت یہ فتویٰ دینے والا کہ اگرچہ اس نے تعویل آیات میں خطا کی مگر تاہم اس کو کافر یا بدعتی یا ضال کہنا نہیں چاہیے۔ جس نے کہا کہ اس کو کوئی سخت کلمہ نہ کہنا چاہیے، جس نے کہا کہ اس میں تکفیر علماء سلف کی لازم آتی ہے، حنفی شافعی پر طعن و تضلیل نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک شخص کے بارے میں رشید احمد گنگوہی سے فتویٰ پوچھا گیا، کس کے بارے میں؟ کس جملے کے بارے میں؟ اس جملے کے بارے میں کہ کسی نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے جواب میں رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا کہ کوئی سخت بات نہیں ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ اگرچہ اس نے آیات کی تعویل کرنے میں، آیات کی توضیح کرنے میں خطا کی، غلطی اس سے واقع ہوئی، مگر اسے کافر نہ کہا جائے اور اسے بدعتی بھی نہ کہا جائے، یہاں تک کہ اس کو گمراہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جو شخص ایسا کہے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ غدار ہوگا اور گستاخ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور پھر بہانہ کیا بناتا ہے کہ اس میں ہمارے علماء سلف کی تکفیر لازم آئے گی۔ اگر ہم کہیں گے کہ ایسا کہنا کفر ہے تو
اب تک کے جتنے علماء ہوئے، علماء سلف، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء، سب کی تکفیر لازم آئے گی، سب کو کافر کہنا پڑے گا، یہ بتا کر وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، یہ تمام اسلاف جو ہیں، ان سب کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بولتا ہے، بلکہ جھوٹ بولا۔ دین کی تبلیغ کے نام پر یہ لوگ بدعقیدگی اسی طرح پھیلاتے ہیں کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا جملہ کہنے والے کو نہ گمراہ کہو، نہ بدعتی کہو، نہ کافر کہو، نہ گمراہ کہو، کیونکہ ایسا اگر ہم کہیں گے تو علماء سلف کی تکفیر لازم آئے گی۔ یہ کہہ کر یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ سارے علماء سلف کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے اچھی، سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بدعقیدگی سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسلام و سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔